بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62۔ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک خدا غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔ اچھا، اس آیت میں آ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہے، اور معبود جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہ سب پر غالب ہے، وہ کمال حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس کی تردید ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 63۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ بس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو خدا مفسدوں کو خوب جانتا ہے، اور اگر وہ حق کو جانتے ہوئے بھی جان کر روگردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، تو یہ فساد، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان فسادوں کو خوب جانتا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے آیت نمبر 61 میں بھی پڑھا ہے کہ وہ لوگ مبالغہ سے کیوں رائے فرار اختیار کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے وہ حق پر ہے، اور اگر ہم مبالغہ کرتے ہیں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، روئے قیامت تک روئے زمین پر ہماری نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ حق کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ فساد برپا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 64۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرمانبردار ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے یہود و نصارہ دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ 3 ایسی باتیں ہیں جو مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مشترک تھی، اور دونوں جو ہیں اسے یکساں طور پر تسلیم بھی کرتے تھے۔ اب پہلی بات کیا تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، دوسری اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، تیسری اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنایا جائے۔ اب مسلمان جو ہیں وہ ان باتوں کو تسلیم کرتے تھے، ان پر عمل بھی کرتے تھے، لیکن اہل کتاب جو تھے وہ زبان سے تو ان باتوں کو تسلیم کرتے تھے لیکن ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ یہودیوں نے کہا عزیز اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی باتوں کو مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اب انبیاء کے علاوہ یہودی جو ہیں، یہود و نصارہ اپنے علماء اور درویشوں کی بھی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کرے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ توحید کا پیغام جو ہے وہ بائبل کے ابھی بھی بہت سارے نسخوں میں ملتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب لوگوں کے دین میں بگاڑ آتا گیا تو انہوں نے شرک کی کئی قسمیں ایجاد کر لی۔ خصوصی طور پر جو اہل کتاب میں شرک آیا وہ آبجیکٹس کی پوجا نہیں تھی، جس طرح پہلے زمانے میں تو آگ کی پرستش، پتھروں کی پرستش، چاند سورج ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ اب ان کے اندر انسان پرستی کا شرک آیا، انسانوں کو بڑا ماننے کا، ان کو ایسا مقام دینے کا کہ گویا وہ ہر خطا سے پاک ہے، اور ان کا قول جو ہے وہ قول یا حکم جو ہے وہ حرف آخر ہے، جیسے کہ اللہ کو حکم ہو۔ کوئی دین کے معاملات میں حرام حلال مقرر کرنے میں کسی کو وہ مقام دے جو اللہ کا ہے تو وہ شرک ہے۔ اسی طرح ایک روایت ملتی ہے حضرت عدی سے، حضرت عدی بن حاتم جو کہ حاتم طائی کے بیٹے تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ پہلے عیسائی تھے اور وہ پھر مسلمان ہوئے بعد میں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن میں یہ جو آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے مشائخ کو، علماء کو رب بنا لیا ہے، تو ہم تو ان کو رب نہیں مانتے، یہ ایک طرح سے ہم پر الزام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء اور مشائخ کیا اپنی مرضی سے تمہارے لیے حرام حلال نہیں بتاتے تھے اور تم ان کے قول پر عمل نہیں کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے حضرت عدی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ ایسا تو ہم کرتے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ہے شرک، غیر اللہ کو رب بنانا، غیر اللہ کو وہ مقام دینا کہ جو اللہ کا مقام ہے، اس کے حکم کو حکم آخر مانگنا، یہی تو شرک ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اب اللہ کے سوا جو ہے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے چیزوں کو حرام یا حلال قرار دے، کسی نبی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی جو ہے وہ حرام حلال کی حد مقرر کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کرتا۔ اور اگر وہ منہ موڑ لے ان باتوں سے تو بے شک اللہ جو ہے جانتا ہے، اللہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ کون اس کا فرما بردار ہے، اور ہم جو ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ دیتی ہے آیت نمبر 65۔ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ توریت اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں، اور کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب اس کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے نصار اور یہود جو تھے ان میں مباحثہ ہوا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ نصرانی تھے۔ اب یہ نزاع جب بہت بڑا تو فریقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے فیصلہ چاہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ توریت جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، یہ دونوں کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصارہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس چیز کی عقل نہیں رکھتے؟ تو تمہیں اس چیز کی سینس نہیں ہے؟ آج کا لیسن جو ہے ہم اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیسن کا آغاز انشاءاللہ ہم اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔